بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عز الدولہ جو ایک حاکم گزرے ہیں ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خراسانی شخص جو خراسان سے آیا بغداد میں اور حج کے ارادے سے جا رہا تھا، تو اس کے پاس اس کے ایک دوست کا موتیوں والا ہار تھا جو بیش قیمت موتیاں تھی اس میں، جس کی قیمت اس وقت 1000 دینار تھی۔ اب اس نے اس کو فروخت کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ حج پہ جا سکے اور اس کے پیسے کام آ سکے، مگر وہ بک نہ سکا۔ تو آخرکار وہ ایک پنسار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی، نیک نامی کی، اور ویسے بھی اس کی شہرت تھی۔ اس کے پاس اس کو امانت رکھ دیا اس ہار کو کہ میں حج کو جا رہا ہوں اور پھر حج سے جب واپس آؤں گا تو پھر میں لے لوں گا۔ اب حج یہ چلا گیا، حج سے واپس آیا تو اس پنسار کے لیے کچھ ہدیہ لیا، اور تاکہ جو ہے میں حج سے بھی آ رہا ہوں اور اس نے میری امانت کی حفاظت کی۔ اب یہ ہدیہ لے کر اس کے پاس ملنے کے لیے آیا تو اس پنسار نے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہارے پاس ہار امانت رکھا تھا۔ تو اس نے اس سے بات ہی نہیں کی اور دھکے دے کر دکان سے نیچے پھینک دیا اور گرا دیا کہ بھائی جاؤ، میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، کون سا ہار اور کیا، میری کوئی جان پہچان نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ اور یہ کہنے لگا یہ پنسار کہ تم مجھ پہ ایسے دعوے کر رہا ہے۔ اب لوگ جمع ہو گئے اور حاجی سے کہنے لگے کہ جس شخص پر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ نہایت نیک شخص ہے۔ اب حاجی بیچارہ حیرت میں تھا کہ میں اپنی امانت کیسے ان سے نکلواؤں، اور بار بار اپنی بات لوگوں کو سناتا تھا، مگر بجز گالیوں کے اور مار پیٹ کے اس کو کچھ نہ ملا۔ لوگوں سے بھی گالیاں ملی اور مار پیٹ۔ اب یہ بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، اب نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے نہ کوئی دلیل ہے، اور اس نے بھی اس کو اچھا اور نیک سمجھ کر اس کے پاس وہ ہار امانت رکھوایا اور حج کو چلا گیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم عز الدولہ کے پاس جاؤ۔ یہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور یہ پہلے جو ہے شیراز وغیرہ کا جو ایران میں ہے اس کا حاکم بھی رہا، تقریباً گورنر بھی رہا، بعد میں یہ بادشاہ بنا اور اس کے بڑے کام تھے۔ یہ انہوں نے اپنے وقت میں ایک مثالی امن قائم کیا تھا اپنے بچات میں۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ عز الدولہ کے پاس چلے جاؤ، ان کو ایسے امور میں بہت بڑی فراست اور بہت جو ہے اس کا ہاتھ ہے، اس میں وہ سمجھ جاتا ہے ایسی چیزوں کو۔ تو اس نے اپنا پورا واقعہ لکھ کر کسی مقرب اور جو دربار کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان سے عز الدولہ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سارا واقعہ لکھ دیا اور کسی جو دربار کا قریبی بندہ تھا عز الدولہ کے، ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کو اطلاع دی گئی کہ تو حاضر ہو جا، یہ جو حاجی تھا، اور اس سے پورا واقعہ معلوم کر کے تو عز الدولہ نے کہا کہ کل صبح جا کر اسی پنسار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، اگر وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کسی دکان پر بیٹھ جاؤ، لیکن مغرب تک بیٹھے رہو، اس سے بات بھی نہ کرو۔ اسی طرح 3 دن کرو، آپ روزانہ جاؤ وہاں پہ بیٹھے رہو، بات نہ کرو، بس وہاں پہ تم دیکھتے رہنا۔ چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے سلام کریں گے، سلام علیکم کریں گے تو تم کھڑے بھی نہ ہونا، میں سلام کروں گا آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، اور وعلیکم السلام سے آگے کوئی اور لفظ نہیں بولنا۔ جو کچھ میں تم سے سوال کروں صرف اسی سوال کا جواب دینا، یعنی بات طے ہو گئی کہ بھائی میں آپ سے یہ پوچھوں گا تو صرف آپ نے اس سوال کا جواب دینا، زیادہ باتیں لمبی نہیں کرنی اور کچھ نہیں کہنا۔ پھر ہماری واپسی کے بعد جب ہم واپس چلے جائے تو تم اس پنسار سے ہار کا ذکر چھیڑ دینا،
جب ہم آپ سے مل لیں گے، آپ سے علیگ سلیگ کر لیں گے، آپ سے کچھ مسئلے مسائل پوچھ لیں گے، تو اس کے بعد ہمارے واپس جانے کے بعد اس پنسار سے جو ہے ہار کا ذکر پھر چھیڑ دینا، پھر جو کچھ جواب وہ تم کو دے اس کی مجھ کو اطلاع دینا، اس کی خبر کرنا۔ اگر وہ تم کو اپنا ہار جو موتیا والا تھا واپس کر دے تو اس کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ اب اس ہدایت کے مطابق یہ شخص، یہ جو حاجی تھا، اس پنسار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا، مگر اس نے نہ بیٹھنے دیا، تو وہ سامنے کی دکان پر بیٹھ گیا، اور 3 دن تک یہ مسلسل آتا رہا اور بیٹھتا رہا۔ جب 4تھا دن ہوا تو عز الدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ، درباریوں کے ساتھ وہاں سے گزرے اور ادھر آئے، اور جب اس خراسانی کو جو حاجی تھا دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم، اس نے اپنی جگہ سے ہی وعلیکم السلام کا جواب دیا بیٹھے بیٹھے، اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ عز الدولہ نے کہا، بھائی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے، نہ کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا آپس میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کی، وہاں سے لمبی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی اور بات آگے بڑھائی، مگر عز الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے، اور ان سے پورا لشکر، اس کی وجہ سے پورا لشکر جو ہے وہ کھڑا رہا۔ اب اس سے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص تو عز الدولہ کا بہت ہی محترم دوست اور کوئی قریبی شخص ہے، اور اس پنسار نے تو جی یہ حال دیکھا، اس پر تو خوف سے غشی طاری ہونے لگی، دورے ہونے لگے کہ بھائی یہ کیا ہوا، میں نے کس کا جو ہے کس کی چیز میں نے روکی ہوئی ہے اور اس کو میں نے دھکے دیے، بادشاہ جیسی شخصیت اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے اصرار کی جا رہے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہماری کوئی خدمت لو، اور یہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، یہ تو میں کہاں پھنس گیا۔ اب پنسار جو ہے بیچارہ خوف سے اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب جب عز الدولہ رخصت ہوئے تو یہ پنسار جو تھا اس نے اس حاجی سے کہا کہ میاں جی بہت افسوس ہے یار، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے ہمارے پاس وہ ہار کس زمانے میں رکھا تھا، کس تاریخ کو رکھا تھا، اور کس چیز میں لپٹا ہوا تھا، کوئی نشانی تو بتا دیتے، کوئی تاریخ بتا دیتے، دن بتا دیتے، اور تم مجھے کچھ یاد تو دلاؤ نا، کچھ کہو کیسے تھا، کیا تھا، شاید مجھے یاد آ جائے۔ اس نے اس کو سب کچھ بتایا، اس طرح کا ہار ہے، میں نے اس طرح بندھا ہوا ہے، اس طرح دی۔ اب وہ ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہوا، ادھر ادھر تھوڑا ہاتھ مارنے کے بعد ایک تیلا نکالا، جس کو اس نے الٹا کیا تو اس میں سے وہ ہار گرا۔ کہنے لگا در حقیقت میں بالکل بھول گیا تھا، اگر تم پورا حال نہ بتاتے تو یہ اب بھی یاد نہ آتا۔ اب اس نے تو ڈرامے بازی کی، شوبازیاں کی، اس نے ہار لے لیا۔ اب حاجی صاحب اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں عز الدولہ کو بتانے سے ابھی کیا فائدہ ہے، ہار تو مجھے مل گیا۔ پھر اس کو یہ خیال آیا حاجی کو کہ شاید عز الدولہ خود ہی خرید لے، میں نے تو بیچنا تھا، اب وہ تو بادشاہ وقت ہے، بہت ممکن ہے خرید لے۔ تو اب ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ عرض کیا۔ عز الدولہ نے اس کے ساتھ اپنے ایک چوکیدار کو، دربان کو وہ ہار دے کر پنسار کی دکان پر بھیجا، جس نے پنسار کو پکڑ کر اور وہ ہار اس کے گلے میں ڈال کر اور اس دکان کی دروازے پر ہی اس کو پھانسی پر لٹکایا۔ اسی وقت جزا اور سزا کا عمل ہو ایسا تو پھر جو ہے ملک میں امن اور سلامتی آتی ہے اور ملک میں چور لٹیروں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی وقت اس نے جو ہے وہ اپنے ایک چوکیدار کو بھیجا اور ہار دے کر بھیجا اور اس کے گلے میں ڈال دیا، اور اپنی دکان کی چوکھٹ پر اس کو پھانسی دی، اور پورے بازار میں منادی کرا دی گئی، آواز دی گئی کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کے سپرد ایک امانت کی گئی مگر وہ اس سے منکر ہو گیا، انکاری ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو چوکیدار نے اس کی گردن سے وہ ہار نکال کر
پورا دن وہ ہار اس کے گلے میں رہا اور آواز دیتے رہے کہ بھائی یہ اس کی یہ سزا اور جزا تھی، اور پھر وہ حاجی کے سپرد کر دیا اور اس کو جانے کی اجازت دی۔ اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعہ سے فوری انصاف اور فوری جزا اور سزا کا عمل، اسی سے امن بنتا ہے، اسی سے مثالی حکومتیں بنتی ہے۔ اور اگر آپ چوٹ پہ چوٹ دو تو چور ڈاکو تو اور بھی مضبوط ہوں گے، اور وہ اور بھی دلیری سے اور سینہ زوری سے جو ہے ملک اور لوگوں کو لوٹیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب فرمائے جو فوری انصاف مہیا کرے اور کسی کی جو ہے پریشر میں، کسی کے انڈر میں ایسے نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک صالح حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔